اب شیطان کی مدد لینے کی کیا کیا طریقے ہیں؟ آدمی کب مدد کرے گا؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کی کب مدد کریں گے؟ جب اس سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے نا. راضی اور خوش نہ ہو اور دشمن ہو تو مدد کریں گے؟ بھلے نے مر تو چاہے مر جائے مجھے کیا. بہت سارے اسی لیے دشمناوٹ میں تماشائی بنتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. انسانیت بھی مری پرواری ہے کہ انسانیت کے ناطے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن انسانیت نہیں ہے، سب تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں. تو سمجھا رہا ہوں کہ وہ شیطان کی مدد لے رہا ہے، جناتوں کی مدد لے رہا ہے اور امر عجیب کر رہا ہے. تو شیطان اور جنات کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ کفر اور شرکیہ کلمات پڑھے، کیونکہ شیطان تو کافر ہے ہی. جنات میں جو ایسے کام، ابھی جادو کی حقیقت آئے گی تو اچھے جنات یہ جادو وغیرہ کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے. تو جو جنات خراب ہیں دوسری قسم میں سے ہیں، وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں سے، سورہ جن کی آیت ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ نیک کے علاوہ ہیں. تو نیک کے علاوہ وہی بدکار، فاجر، فاسق، کافر، مشرک یہ لوگ. تو یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات آدمی بولے، منتر جپے. سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ منتر کی جاپ کرتا ہے، مالائے پھراتا ہے کفریہ اور شرکیہ منتروں کے. کفریہ اور شرکیہ کام کرے، ستاروں کی اور چاند کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے. بعض لوگ خود ابلیس کی پوجا کرتے دنیا میں ہے، مجھے معلوم ہے، میں جان بوجھ کر کے نام نہیں لیتا ہوں. ابلیس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو مہلت بھی ملی ہوئی ہے بہت ساری. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس میں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. تو یہ کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، کفریہ اور شرکیہ اعمال، ان سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور پھر شیطان خوش ہو کر کے ان کی بات مان کر کے پھر وہ چاہتے ویسا کام کرتے ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے شیاطین اور جو خبیث جنات ہیں وہ گندگی کو بھی پسند کرتے ہیں. کسی کا ناحق خون کر کے اس خون کو استعمال کرنا، فلاں کا مرڈر کر ڈالو اور اس کے خون کو پیو. کھوپڑیوں میں خون پیتے ہیں، مردار کی کھوپڑیوں میں خون پیتے ہیں. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. اور ناپاک خون پیتے ہیں. خون تو ناپاک ہی ہے چاہے جس کا بھی ہو. تو یہ اسی طریقے سے حیض کی حالت میں جو عورت کا خون ہوتا ہے وہ بھی شیاطین اور خبیث جناتوں کو بڑا پسند ہے. اسی لیے عورتوں کو ان حالت میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کو غروب شمس مغرب سے کچھ پہلے حدیث میں اپنے سے ملا لینے کا حکم ہے. اس کی وجہ میں نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچے نجاست سے آلودہ ہوتے ہیں اور چونکہ ان کے پاس ان شیاطین سے بچنے کے کوئی اعمال نہیں ہوتے اور شیاطین غروب شمس کے وقت ابلیس اپنے چیلوں کو دنیا بھر میں
بھیجتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے تیزی سے جاتے ہیں. جہاں جہاں بھی نجاست کا اثر ہوتا ہے وہاں پھر وہ جھپٹ میں آ جاتے ہیں. اس وقت میں نے سمجھایا تھا کہ عورتوں کو حیض کی حالت میں شام کے اور مغرب کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ دم حیض، خون حیض کا، یہ بھی ان لوگوں کو پسند ہے اور اس کو یہ لوگ استعمال کرواتے ہیں. اس لیے عورتوں کو اپنے حیض والے کپڑوں کو بھی محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. اچھے سے دھو ڈالے، پاک کر ڈالے. میں آپ کو بہت کھل کر کے سمجھا رہا ہوں چونکہ مجھے سمجھانا ہے. عامتاً لوگوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ عورتیں بڑی شکار ہوتی ہیں اور پھر ان کے لیے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. اس لیے محتاط تدابیر جو پیس رکھتی ہیں اس موقع پر اس کو بھی یوں ہی ڈسٹ بن میں نہ ڈالے. اس کو دھو کر کے وہ خون ٹوائلٹ میں یا واش روم میں بہہ جائے پھر وہ تھیلی میں رکھ کر کے ڈسٹ بن میں ڈالے. یوں ہی نہ ڈالے. شیاطین ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں اور یہ خون ان کو بڑا محبوب ہوتا ہے اور اس خون کو لے کر کے وہ گندے اعمال کرتے ہیں. تو اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں. تو کفریہ کام یا ناجائز کام، ناحق قتل کروایا اور پھر اس کا خون استعمال کیا، اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. انسان ناپاکی کی حالت میں رہے. یہ میں بہت دکھ آگے پھر سمجھا رہا ہوں بھی، بہت دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں. بسا اوقات بعض ساتھیوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کپڑے ناپاک ہیں. اب چاہے حقیقت ہو یا بہانہ ہو واللہ اعلم، لیکن ایک مسلمان کے کپڑے ناپاک ہوں، مسلمان ناپاکی کی حالت میں ہو، جی اس پر غسل فرض ہو اور وہ ایسے ہی باہر نکلے، بالکل نہیں. سمجھ میں آیا؟ جنابت کی حالت میں رہنا، غسل نہ کرنا، یہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنابت کی حالت میں رہتا ہے اور غسل نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوتی ہے، ایسے پر اللہ کی لعنت ہے اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حدیث میں بہت سارے جنابت کی حالت میں پڑے رہتے ہیں، فجر بھی قضا، پھر 11-12 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں. رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک عموماً یہ تھا کہ آپ فوراً غسل کر لیتے تھے اور کبھی طبیعت میں فوراً غسل کرنے کا نشاط نہ ہوتا تو کم سے کم ناپاکی کو صاف کر کے آپ وضو فرما لیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے آپ غسل فرماتے تھے. تو یہ نجاست کی حالت میں رہنا، گندگیوں کے ساتھ رہنا، یہ لکھا ہے مفسرین نے. گندگیوں کے ساتھ رہنا، پیشاب کی حالت کے پیشاب کر لی اور استنجا نہیں کیا، پاخانہ کیا اور استنجا نہیں کیا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. خیر مجبوری ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال جائز ہے مجبوری کی شکل میں. عام حالات میں پانی کے ہوتے ہوئے خالی ٹیشو پیپر کا استعمال فتویٰ جواز کا ہے کہ اگر ناپاکی ذرہ برابر نہیں رہتی ہے ٹیشو پیپر کے استعمال کرنے سے تو پھر، لیکن اگر ذرہ برابر بھی ناپاکی رہی تو یہ نجاست کے ساتھ رہنا ہوا. بچوں کو تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا میں نے کہ پیمپر باندھ دیتے ہیں یا کہ جو اس کا پیڑ ہوتا ہے باندھ دیتے ہیں، 12 گھنٹے کی لمٹ ہے تو 12 گھنٹے تک کھولنے کا نہیں.
اس میں پیشاب بھی ہے، پاخانہ بھی ہے، رات کو باندھ دیا، پھر صبح جب تک کہ ماں فارغ نہ ہو وہاں تک بچہ اسی حال میں رہے، یہ گندگی اور نجاست کی حالت میں رہنا، یہ بھی شیاطین کو خوش کرنے کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں ایسے کاموں سے، پھر یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے تو اس کی وجہ سے وہ امر عجیب کرتے ہیں۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ چنانچہ اب جیسے حسد ہے، کسی سے حسد ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے یا شیطان کو خوش کرتا ہے، ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ فلاں کا ستیہ ناش ہو، مالی اعتبار سے ٹوٹ جائے، بیمار نے بیمارج رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دی ہے قدرت، اس کے ذریعے سے وہ اثرات مرتب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روزی پر بندش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے، اور چونکہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا کرے گا اور اس کی قسمت میں یہ تکلیف ہے، تو وہ شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر تقدیر میں ہے تو، تقدیر میں نہیں ہے تو شیطان کے ابلیس کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ بھی یقین کر لینا چاہیے۔ تو جادو کسے کہتے ہیں کہ ایسا عجیب کام جو عقل سے باہر ہو اور اس کو کیا جائے شیاطین اور خبیث جنات کی مدد لے کر کے، اس کو کہا جاتا ہے جادو۔